اللہ میں اس دن ایک شادی پہ تھا, وہ میرے دوست نے, انہوں نے بڑا حق مہر لکھوایا. اللہ مجھ کو خود اچھا نہیں لگا, کم از کم 10 لاکھ حق مہر تھا اور جناب اتنا انہوں نے زیور لکھوایا. اللہ مجھے خود نہیں اچھا لگا, لیکن بھائی میرا کام نکاح کا خطبہ پڑھنا تھا. میں بعد میں ایک دن ملاقات ہوئی, میں نے کہا حضرت, مجھے کہنے لگے حضرت صاحب میں نے اپنی بچی کی سیفٹی کے لیے لکھوایا. بیٹے والے تو فرعون بنے پڑے ہیں سارے کے سارے. ان کو کیا لگے حضرت, یہ 18 سال میں نے اپنے دل سے لگا کے رکھا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا میری بیٹی, چھوٹی سی بات پہ حضرت اٹھا کے بھیج دیں. اتنا حق میں اس لیے لکھوایا, کل نو کٹ دیں کبھی رہنا نہیں پتہ لگے گا میں اسی کی کرنا ہے. میں نے اپنی بیٹی کی سیفٹی کے لیے لکھوایا سارا کچھ. حق مہر تو ٹھیک ہے, میں اپنی بیٹی کی سیفٹی کے لیے لکھوایا. 5000 حق مہر دے دیا یا بعد میں دینا ان کے لیے, کیا 3 لفظ بول کے بیٹی کی زندگی خراب کر دیتے ہیں. میں نے اس لیے لکھوایا 10 لاکھ جو ہے نا وہ نقدی اور اتنے تولے زیور. ایک دفعہ طلاق دیتے ہیں ان کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ کیا کرنا ہے. مذاق نہیں بنا پڑا آج بیٹیوں کا, ہم نے بچیوں کا مذاق نہیں بنا رکھا. فرعون بننے بیٹھی ہیں یہ جو مائیں اللہ معاف کرے, اور یہ جو نندے ہیں ان کو حیا ہی کوئی نہیں حضرت, کہ بھائی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے, اس نے 18 سال 19 سال 20 سال پالی ہے, خون پلایا اپنا. حضرت کسی باپ کے دل کو چیر کے دیکھو کہ باپ کے لیے بیٹی ہوتی کیا ہے. 3 لفظ بول کے تم اس کی زندگی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہو. یہ تو وکری بات ہے. بیٹان قریب وہ میدان لگنے والا ہے جس دن ساس بھی پٹھی ہونی ہے, جس دن ننانا بھی پٹھیاں ہونی ہیں, جس دن میاں بھی ٹنگیا جانا ہے. ادھر ٹھیک ہے, ادھر تم فرعون بنے بیٹھے ہو, بیٹی والا بیچارہ مجبور ہے, کیا کرے, وہ بیٹی والا ہے, وہ منتیں بھی کرتا ہے, وہ ترلے بھی کرتا ہے, وہ معافی بھی مانگتا ہے. وہ ساس حضرت جی جس کو خاندان میں کتوں کی حیثیت بھی نہیں, کتے کی بھی شاید حیثیت اس سے زیادہ ہوگا, میں جانتا ہوں بڑے لوگوں کو, بیٹیاں ذلیل کر کے رکھ دی ان لوگوں نے. اور وہ باپ وہ ساس جس کی خاندان میں 0 پوزیشن کوئی نہیں حضرت, اس کو منہ کوئی نہ لگائے, کوئی اس کو اپنے پروگرام پہ نہ بلائے حضرت. اتنی وہ مزاج کے لحاظ سے وہ اتنی گھٹیا ہے حضرت. لیکن کیا ہے, وہ باپ جو معاشرے میں بڑا عزت والا ہے, وہ پیسے والا بھی ہے, وہ تھارٹی والا بھی ہے, لیکن کیا ہے اپنی بیٹی کے لیے حضرت وہ اس ساس سے جو ٹگے کی بھی نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے, بچی یہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر. فرعون بڑی بیٹھی ہیں بیٹوں والی حضرت جی, ان کو شرم ہے یا کوئی نہیں. وہ باپ جس کو اللہ نے اتنی بڑی پاک عطا کر رکھی ہے, وہ جو ٹگے کی بھی نہیں ہے, وہ ساس اس کے سامنے اپنی بیٹی کی وجہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے, بہن جی غلطی ہو گئی, بچی ہے چھوٹی ہے, یہ میں بڑے لاڈا نہ پالی ہے, چلو اگو نہیں کرے گی, میں سمجھاؤں گا. خدا کی قسم ہے کبھی سانس اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی سمجھ لے, جیسے وہ اپنی بیٹی کی غلطیوں کو اگنور کرتی ہے, جیسے وہ اپنی بیٹی کی غلطیوں پہ بھی پردے ڈالتی ہے, اللہ کی قسم کبھی بہو پہ بھی وہ اسی طرح پردے ڈالے, کہیں طلاق نہ ہو حضرت, کہیں طلاق نہ ہو. لیکن فرق کیا ہوتا ہے, اپنی بیٹی بیٹی ہوتی ہے, جو کسی کی بیٹی ہوتی ہے وہ بیٹی نہیں ہوتی ہے. کہہ کہ تو یہی جب رشتہ لینے جاتے ہیں تب یہی کہا جاتا ہے, نا جی اسی تے دل نہ لا کے رکھاں گے, ویکھیو تو صحیح تسی یاد کرو گے کسی نے رشتہ داری کی تھی حضرت جی, تم یاد کرو گے کسی سے رشتہ داری کی ہے, لیکن پھر حضرت جی پھر وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے, اپنی بیٹی کی غلطی کوئی نہیں, اور اس بیچاری کی چھوٹی سی جو غلطی ہے وہ غلطی نہیں, وہ غلطو ہے حضرت جی. نہیں حضرت ساری شادی شریک کرو حضرت, ادگی لاؤ, پھنس گئے دیں حضرت, یہ وہ جال ہے جس میں ہم خود پھنسے ہیں حضرت, کسی کا کچھ نہیں گیا. آج پریشان بیٹھے ہیں, بیٹی کی عمر ہو چکی ہے شادی کی, کدھر سے لے کے آئیں اس ویاہ کے پیسے. یاد رکھنا نبی علیہ السلام نے ہمیں ویاہ نہیں, نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں نکاح دیا ہے حضرت جی. ویاہ تو ہم نے ان سے لیا ہے حضرت جی, نکاح لے کے آؤ سادہ. یہ جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہو نا کو بھائی اسی نکاح کر, مجھے پتہ ہے بڑی بات, مجھے آج بھی یاد ہے میرے کان میں جب میرا نکاح ہوا نا, بالکل سادہ حضرت, میں نے چٹا سادہ سوٹ پایا تھا, سردی تھی اس لیے میں نے اوپر کوٹ پہن رکھا تھا. اللہ حضرت جی اللہ کی بڑی رحمت تھی, میں جو چاہتا میں کر سکتا تھا. سادہ چٹا سوٹ اتنے حضرت جی کوٹ, اسی حضرت جی لاہور گئے. کوئی حضرت جی میں نے پہلے منع کر دیا بھائی کوئی لڑکیاں چھڑکیاں پھول نہ پھینکیں ہم پہ, کچھ اس طرح کا نہیں ہوا. تلاوت ہوئی, نعت شریف ہوئی, خطبہ پڑھا گیا حضرت. لیکن جب ہم سیالکوٹ سے نکلے نا تو میرے کان میں آج بھی ایک آواز آتی ہے, بس شیطان بیچ میں ہوتے ہیں. میں جب گزرا لگتا پیا کہ بیاہ ہے, لگتا مرنے دے چلے جی. میں نے سنی ہوا کچھ بھی آپ کے سامنے ہے سارا کچھ.
اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرما دی. مجھے یاد ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ باتیں سننی پڑی. کوئی نہیں حضرت, لا یخافون لومۃ لائم. کیوں ہم اللہ اور اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کی باتوں پہ کان دھرے ہیں؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے رسول پاک کو راضی کرنا ہے. ولیمہ کرو جنہ دل کردا ہے, 200 بندیاں دا کر, 400 دا کر, 600 دا کر, ادھر لاکھ کانوں توڑن لگا. عجیب بھائی بیٹی والے کو سزا ہے اس معاشرے میں. 19 سال بیٹی, 20 سال بیٹی پالے بھی, اس کو پڑھائے بھی, اس کے سارے اخراجات بھی کرے ہیں جی. وہ تمہیں اللہ کے بندو 19 سال 20 سال وہ اس کے جگر کا ٹکڑا, وہ اس کی جان جو بیٹی ہے وہ تمہیں دے رہا ہے, تھوڑی بات ہے. ساتھ وہ تیرے 400 بندوں کو روٹی بھی کھلائے. اتنی اللہ نے سونی بیٹی ہے جی, آج دیکھ کے چلے گئے, 3 دن بعد پھر فون آ رہا ہے, او جی منڈے دی جڑی ہے نا مامی رس گئی. انہوں نے کہا ہاں منڈا پالیا میں تے ویک تسی آؤ جی, مامی نے ویکھنا ہے. اب مامی دیکھنے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. ان کے لیے بھی چائے آئی, ان کے لیے بھی جناب جو ہے نا وہ برگر لائے گئے, ان کے لیے بھی جناب سارے لوازمات کیے گئے. 4 دن بعد پھر فون آ گیا, او جناب انہوں تائی رس گئی. کہنی ہاں بھتیجا میرا کھڑایا میں تے ویکھ مامی آئی ہے. لو جی مامی بھی آ گئی, اس کے لیے بھی چائے بنی, اس کو بھی بیٹی دکھائی گئی ہے جی. ہیں وہ بیچاری آ کے سہمی ڈری بیٹھی رہی. ٹھیک ہے جی, پھر فون آ گیا, وہ جی ہوں خالہ رس گئی ہے, خالہ ویکھ گئی. پھر فون آ گیا, ہوں پھوپھو کہن ڈئی ہے نا جی میں نہیں جی ویاہ بہنا جی تسی مینوں کڑی نہ بکھائی کوئی بھی. خود بھی دیکھا, مامی نے دیکھا, تائی نے دیکھا, چاچی نے دیکھا, پھوپھو نے دیکھا, خالہ نے دیکھا, 18 جنے دیکھ گئے. اور پھر اینڈ پہ کیا ہوا, فون پہ یہ کہہ کے نہ کر دی گئی, نہیں کڑی دا نک پھینا ہے. لکھ دی لعنت تہاڈے تے, لکھ دی لعنت. بے غیر تو بے حیاؤ, شرم نہیں آئی تمہیں؟ اور آپ کو اندازہ ہے جس بیٹی کو 17 جنے دیکھ کے جاتے ہیں, پھر جب اس کو انکار ہوتا ہے اس بیچاری کے دل پہ کیا گزرتی ہے حضرت؟ وہ کہتی ہے میں اتنی نہیں گئی ہوں, حالانکہ وہ جو مامی دیکھنے آئی تھی اس کو تو دیکھو, وہ ایک 18 سال کی خوبصورت بیٹی کو انکار کر رہی ہے یہ کہہ کے نک چھوٹا ہے. وہ ذرا مامی تو دیکھو, وہ بڈھی ممائی کھسٹ بدصورت, اس کے چہرے پہ اتنی جھریاں ہیں, اور وہ ہماری 19 سال 20 سال کی خوبصورت بیٹی کو یہ کہہ کے انکار کر کے جی نک چھوٹا ہے. کیا ظلم ہے یار. ٹھیک ہے کر لو ظلم جتنے ہوتے ہیں تم سے, لیکن ان قریب میرے رب کا دربار لگنے والا ہے حضرت. اس دن وہ مامی بھی ٹنگی جائے گی, اس دن وہ پھپھو بھی ٹنگی جائے گی, اس دن وہ خالہ بھی ٹنگی جائے گی, اس دن وہ تائی بھی ٹنگی جائے گی, اس دن وہ چاچی بھی ٹنگی جائے گی. اللہ کی قسم ہے, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں نہیں رشتہ دیکھنے جاتا. میں کہتا ہوں میں اوتھے لے کے جائیو جتھے میں ہاں کر کے اٹھنا جے, میرے کو نہیں جے این ہوندا ہے. میں اوتھے کھڑیو, میں نہیں جے میں ہاں جتھے ہاں کروانی جے میں اوتھے لے. میں بھی فیملی والا ہوں نا, ننیال ہے, ددیال ہے, سسرال ہے میرا. میں کہتا ہوں بھائی میں اوتھے لے کے جائیو, میں نہیں جے اے کہہ کے آنا کہ نک چھوٹا ہے تے اکھاں چھوٹیاں نے تے رنگ نہیں صاف. میں خود بیٹیوں والا ہوں بھائی, مجھ سے یہ نہیں ہوتا کوئی بھی. خدا کا واسطہ پتر, کچھ دن پہلے حضرت ایک نکاح پڑھا ہے. ہم کتنے بڑے فراڈی ہیں حضرت, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی معاف نہیں کرتے. جہاں حضرت جی ہم نے کوئی ڈرامے بازی کرنی ہو, وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کو لے آئیں گے حضرت. اس دن ایک شادی تھی حضرت, کافی زیادہ لیٹ, چھڈنی نا حضرت جی. لڑکے کے دوست آپے سے باہر ہوئے ہیں کہہ کے آگے بارات لیٹ بارش کی وجہ سے. خیر کر کے بارات اندر گئی. اب میں حضرت جی پہلے آیا, پھر بہرحال کیا کہنا, کیمرہ لگا ہے. خیر حضرت جی نکاح وہ لکھ رہے تھے, اب آ گئی باری حق مہر کی. تو وہ جی کتنا حق مہر لکھا جائے, سب نے میری طرف دیکھا لیکن میں چپ کر. وہ پھر جی وہ کتنا جی حق مہر, پھر ایک حضرت صاحب نہیں بھائی جنہ شرعی لکھ لو. خدا کی قسم غصہ تو مجھے اتنا زیادہ آیا, لیکن بیٹی کا معاملہ تھا, میں چپ رہا. دل میرا کیا میں اس کو پوچھوں جڑا باہر خنزیراں اور وادیاں تے نچنڈے ہو, یہ کس کی شریعت تھی بھائی؟ صرف حق مہر دیتے ہوئے موت پڑ رہی ہے اس لیے اب شریعت اٹھا کے لے آئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی بولا بھی ایک بندہ, بھائی نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے, وہ عورت اچھی ہے جس کا حق مہر تھوڑا ہو. مجھے پھر انتہا کا غصہ آیا, لیکن میں ماحول کو دیکھتے ہوئے چپ کر گیا. او بھائی اب حق مہر دینے کی بات, تمہارا مطلب ہے کہ 5000 سے زیادہ حق مہر نہ ہو. اب شریعت یاد آ گئی, باہر جب ناچ رہے تھے تب نہیں تھی کسی کو شریعت یاد, تب مر گئے تھے سارے, سب تب نہیں پتا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے اس حوالے میں.
جب نوجوان لڑکیوں نے کھڑے ہو کے حضرت جی نامحرموں پہ پھول پھینکے تب نہیں تھی کسی کو شریعت یاد، اب حق مہر دینا پڑ رہا ہے تو شریعت یاد آ گئی۔ اللہ کی قسمیں اتنے بڑے فراڈی ہیں ہم لوگ حضرت جی۔ بتاؤ بھائی، ہے نبی علیہ السلام کی شریعت میں ناچنا؟ ہے نبی علیہ السلام کی شریعت میں کہ جوان لڑکیاں حضرت جی نامحرموں پہ پھول پھینکیں؟ کسی کو شریعت یاد، لیکن جدو اپنا کام سی زیادہ حق مہر نہ دینا پڑے۔ جو مولوی صاحب جو شریعہ لکھ لو، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی اگر تو بات شریع کی کرتا ہے، پھر اس دور میں درہم اور دینار چلتے تھے، اور اگر آج میں درہم اور دینار کو اس کرنسی میں کنورٹ کروں لاکھوں حق مہر بنتا ہے۔ ہم اس طرح کے لوگ ہیں حضرت جی، جہاں اپنی مرضی ہو، جہاں ہم نے خود کچھ کرنا ہو تو پھر کیا جو شریع ہے کر لو۔ او بھائی مجھے یہ تو بتاؤ ہماری شادی میں شریع ہے کیا؟ اور جو ہماری شادی میں شریع ہے کفت ہوتی ہے حضرت جی، ادھر نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، عورتوں کی زبانیں نہیں حضرت جی کنٹرول میں آ رہی۔ جو شریع ہے اس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں، اللہ ہونا تو یہ چاہیے نا، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، بھائی نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، یہ اصل نکاح ہے۔ بھائی جو نکاح کی جان ہے وہ تو حضرت جی خطبہ ہے نا، وہ تو ایجاب و قبول ہے نا، وہ تو گواہ ہیں۔ جو نکاح کی وہ کیا ہے؟ وہ گواہ ہیں اور وہ ایجاب و قبول ہے، آگے خطبہ وہ سنت ہے۔ جو اصل نکاح ہے تب کسی کی توجہ نہیں ہے حضرت جی، حالانکہ کئی بار کہا بھائی خطبہ نکاح پڑھا جائے گا، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، ادمن چپ کر جاؤ یار، جو ہے۔ باقی مجھے بتاؤ کیا ہے ہماری شادیوں میں شریعت؟ یہ کون سا کام ہم لوگ شریع کر رہے ہیں؟ اول سے لے کر آخر تک حضرت جی سب ہمارا انڈیا والا ویاہ ہے حضرت جی، نکاح کدھر سے ہے حضرت جی؟ اس لیے حضرت جی خدا دا واسطہ ہے، جدو حق مہر دین واری تانوں یاد آ جاندہ نا جی شریع لکھ لو، تو خدا کا واسطہ پوری شادی شریع کرو حضرت جی، پوری شادی شریع کرو حضرت۔ جب اس بچی کو حق مہر دیتے ہوئے آپ کو یاد آ جاتا نا جو شریع لکھ لو، تو پھر سارا نکاح شریع کرو یار۔ صرف حق مہر والی نہ تانوں یاد آئے کہ شریع لکھ لو، نہیں، ساری شادی شریع کرو حضرت، شریع کرو حضرت۔ یہ نخرے، یہ ٹھکرے، یہ پھکرے، یہ مکھرے، انڈیا جو مدینے والا نکاح ہے جی، وہ جو حضرت علی پاک اور سیدہ کائنات والا بیاہ ہے، وہ جو نبی پاک علیہ السلام اور ام عائشہ والا نکاح ہے جی، وہ جو حضرت عثمان غنی اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ والا جو نکاح ہے، ایجاب و قبول، گواہ، خطبہ، چھوارے، منہ میٹھا، ولیمہ، باقی سب انڈیا، رستہ روکنا ہے، دودھ پیانا ہے، گوڈے بہنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مکلاوے تے سوٹ دیو، منگنی کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ آج ہو سادگی پہ حضرت، وہ اسپیشل حضرت نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو اللہ ماڑا کبھی یہ نہیں کر سکے گا، وہ مجبور ہے بیچارہ۔ تگڑے شروع کرو حضرت، جنہوں رب نے دیتا ہے، جنہوں رب نے دیتا ہے، شروع کرو حضرت تگڑے، سادگی دے، بڑی باتیں ہوں گی، ذرا نہ ٹینشن لیں، بلکہ اس بات پہ خوش ہونا کہ میں ان کے طریقے پہ چلا ہوں، مجھے باتیں ہو رہی ہیں۔ شکر ہے حضرت، میں کوئی ایسا کام کرتا نہیں پکڑا گیا کہ مجھے باتیں ہوں، میں ان کے طریقے پہ چلا ہوں، لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ ولیمے تے بلاؤ سارے ہیں، بھائی ساڈے لو ہرن دا گوشت پکا، سانوں کی لگے پکا ولیمہ گھر وڈا، لیکن خدا دا واسطہ وہ تینوں تی دینڈے دینے ہے ہی بڑی گل ہے۔ ویسے حضرت جی سارے باپ بیٹھے ہو، صرف ایک ربی نظام بن گیا ہے، سچ بولیو دل کردہ کسی نہ تی ٹورن تے، سارے تیاں والے بیٹھے دل کردہ ٹورن تے۔ چند ماہ پہلے حضرت اسی انہوں نے جاندہ ہی نہیں سائے، دیکھیا نہیں، پتہ نہیں ہے میری تی نال کی کرن گے، یہ ربی نظام ہے نا، آرڈر آ گیا، یہ سچ بولیو دل کردہ کسی نہ ٹورن تے، وہ چلے آ، وہ تینوں تی دین دے آدھا تھوڑی گل ہے، وہ تینوں تی دین دے آدھا تھوڑی قدر کر دی، وہ دیکھ وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے تیرے لیے مینج کر، بیوی اور والدین تیرے مینج کر، یہ کام اصل چ بندے دا سی، لیکن دکھ ہے بھی بندے ہی نہیں رہے،
بندے تے زنانیاں بننے پھرن ڈے بندے یہ بندوں کا کام ہے مینج کرنا ٹھیک بڑی جی شرعی لکھ لو ٹھیک بھائی موج تھڑی یہ حاتم اسم بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت وہ بڑا امیر تھا ان کا نا مرید کوئی وہ اس نے حضرت کو کہنا کہ جی حضرت پروگرام دیو رکھنا ہے حضرت نہیں جاتے تھے کہیں میں مختصر آخر اس نے منا ہی لیا حضرت نے کہا بھائی 3 شرطاں نے پہلی جتھے دل کرے گا بواں گا دوسری جو دل کرے گا کھاواں گا تیجی جو کواں گا کرنا پینا انہوں ایہی حضرت ذرا سٹیج تے نہیں بیٹھ گے زمین تے بیٹھ گے انہوں ایہی حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھان گے سادہ کھان گے انہوں ایہی بات حضرت ہے یہ آکھن گے نماز پڑھیا کرو انہوں نے کہا ٹھیک اعلان کروا دیا جناب حاتم اسم آ رہے ہیں او دنیا ٹھٹاں دے ٹھٹ کٹی ہوئی اللہ کے ولی آ رہے ہیں حاتم اسم رحمت اللہ جب حضرت آئے نا حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے اس نے بڑا عرض کیا حضرت میں نے سٹیج نہیں بنوایا زمین پہ میں نے وہ کپڑا شپڑا فرمایا نہیں بس چپ کر گیا کیونکہ پہلے بات ہوئی تھی کھانا کھانے کی باری ہے یہ لوگوں نے کھانے پہ ہاتھ صاف کرنے شروع کیے حضرت نے اپنی وہ جیب سے جوں کی روٹی کا خوش ٹکڑا نکالا آپ نے کھانا شروع اس نے کہا حضرت میں نے کوئی مرغن کھانے نہیں بنائے سادہ سادہ کھانا فرمایا نہ ساڑھے محبوب نے بھی جو پسند سی اسی بھی جو ہی کھانی ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی 4 یاراں نو جو پسند سن اسی بھی جو ہی کھانے نہیں حضرت چپ کر گیا تیسرا کام آپ نے کہا تھا جو کہوں گا وہ آپ نے فرمایا کو کڑائی لے کے آؤ بڑی دیکھی نا دودھی دی کڑائی تسی بڑی کڑائی آئی فرمایا چولہا بال بناؤ اگ بالو چولہا بنا کے آگ فرمایا کڑائی پٹھی رکھو فرمایا آگ کو اتنی ہوا دو کہ آگ اور کڑاہی ایک ہو جائیں کڑائی سرخ ہو گئی حضرت نے جوتے اتارے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کڑائی پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا جوں کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا حضرت نیچے پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب فرمایا بھائی ساری زندگی دا نہیں جنیاں بوٹیاں جنیاں روٹیاں جنیاں چولاں دیاں پلیٹاں جنی کھیر کھادی جنا سارے اس کڑائی تے کھلو کے صاحب دو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت یہ تو آپ کی کرامت ہے یہ تو اللہ نے آپ کو یہ برکت عطا کی ہے کہ آپ اس آگ و نما کڑائی پہ ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے حضرت ہم تو جل مر جائیں گے فرمایا آج تم اس آگ پہ جو اس آگ سے کتنی لائٹ ہے کھڑے ہو کے ایک محفل کا حساب نہیں دے سکتے تو وہ آگ جو اس آگ سے کتنی زیادہ تیز ہوگی اس پہ کھڑے ہو کے ساری زندگی کا حساب کس طرح دو گے پوچھنا جے پائی ہونا سب تو پہلا سوال نماز تو ہونا نماز پڑھو سارے پتر اور جتنے یہاں نمازی بیٹھے ہیں سب سے گزارش ہے حضرت کلیاں نہ پڑھو دعوت دو نال ساڑھے سامنے ہیں بچے ساڑھے تباہ ہو چلے نے حضرت انہوں نے کنے کہنا ہے حضرت کہو انہوں نے کہو ہیں کہو گے نا جی سارے کہو اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے اللہ اس علاقے کی خیر فرمائے ہیں اور خوب اپنے اللہ دا ذکر خوب درود پاک حضرت پورا حضرت جی کوشش کرو صرف نہ دے مسلمان نہ ہوئیے ساڑا اندر بھی مسلمان ہوئے ساڑا کاروبار بھی مسلمان ہوئے ساڑے تعلقات بھی مسلمان ہونے ہیں اب پھر انشاءاللہ اللہ کوئی وقت لائے گا تو باتیں تو خیر کرنے کو بڑی ہیں حضرت جی جتنے نوجوان پتر پڑھو گے نا نماز پتر پڑھو گے تاڑا پلا ہے وہ ذات بے نیاز ہے میرے بچے تیری میری نماز نہ دی خدائی سے کوئی وعدہ نہیں ہے پتہ نہیں کہ دائیں میں قدیم ہمیشہ تو ہے ہمیشہ اس ذات نے رہنا ہے میاں تیرا میرا فائدہ ہے پڑھے وما خلقت الجن والانس الا لیا پتر اس دن سوائے رون دے ساڑھے کل ککھ نہیں ہونا ہے لیکن اس دن رون دا فائدہ کوئی نہیں ہونا ہے پڑھ لو آج نماز پتر آج اے بول دیجئے پہ پتر اے دن چنگا چنگا بول لو اے گالاں کڈن لئی نہیں جے اے نہیں جے گالاں کڈن لئی اے نہیں جے جھوٹ بولن لئی اے نہیں جے غیبت کرن لئی اے نہیں جے چگلیاں کھان لئی اے ذکر لئی جے حضرت جی اے درود پاک لئی پتر اے سونا سونا بولن لئی اے قرآن لئی اے سونا سونا بولن لیکن
جس مقصد لئیے سارا دن لنگ جاندہ مقصد پورا نہ ذکر. دیکھو نا جی میں نہیں کسی نو کہندا کہ جی دسو سارے نو اپنا اپنا پتہ ہے اج کنی واری اسی اللہ پاک نو یاد کیتا ہے اج کنی واری درود پاک پڑھے ہے کوئی اج کنا قرآن پاک تلاوت کی کوئی. لیکن جھوٹ جدوں دے اٹھے ہیں جنی دیر تک سو نہیں جانا دبا دب مارنے نے. غیبت جدوں دے اٹھے ہیں جنی دیر میرا زبان بھی کہندی ہونی شکر ہے کتے سو گیا. میں صحیح کہنا زبان بھی کہندی ہوں شکر ہے کتے سو گیا کوئی منو سکون ہے. زبان بھی شکر ہے کتے سو گیا منو سکون ہے. جدوں دا اٹھے ہے رب تے رب دے رسول دی نافرمانی کیتی سو میرے. سبحان اللہ سارا دن لانگیا نہیں سو آکیا. الحمدللہ سارا دن لانگیا نہیں سو آکیا. اللہ اکبر سارا دن لانگیا میرے نال ایک باری نہیں سو آکیا. سارا دن لانگیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ایک باری نہیں سو آکیا. سارا دن لنگا چھڑیا ہوں ایک قرآن پاک دی آیت ہے میرے نال نہیں پڑھی کوئی. اجی سوندے ہو گے زبان بھی شکر ہو کہ تو سو گیا کو سا آیا میں نے بھی ہے. میں یہ جو جنازہ پڑھ کے آیا ہوں نا تو یہ بڑی نمازی اماں جی تھی بہن ہماری نا نمازی تھی. تو میں ان کو کہہ رہا تھا میں کہ حضرت جی اہل خانہ کو تو ان کے جانے کا جو دکھ ہے لیکن میں کہہ رہا تھا آج زمین کا وہ ٹکڑا بھی بڑا دکھی ہوگا جس پہ یہ نماز پڑھا کرتی تھی. میں نے کہا اہل خانہ کو جس کی امی ہے جس کی بیوی ہے جس کی بہن ہے جس کی پھپھی ہے جس کی اس کو تو دکھ ہے جانے کا لیکن میں نے کہا ان سے بھی زیادہ زمین کا وہ ٹکڑا دکھی ہوگا جس پہ یہ اماں جی نماز پڑھا کرتی تھی. میں نے کہا آپ سے بھی زیادہ زمین کا وہ ٹکڑا دکھی ہوگا جس پہ بیٹھ کے یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتی تھی. ان کی چارپائی آج بڑی دکھی ہوگی جن پہ لیٹے لیٹے یہ درود پاک پڑھا کرتی تھی. اسی سو جانے زبان کہندی نہیں شکر ہے کہ اس لیے پتر گزر رہا ہے وقت لنگدا جی پتر ککھ نہیں اے جتنے اسپیشلی جوان بیٹھ میں بھی کدی پتر تاڑی ہوں منو بھی ادو لگتا ہی کہ سامان میں ہی چکیا تھا میرے نالو تگڑا ہی کوئی نہیں میرے نالو زیادہ کسی دے ڈنڈا نے زور ہی کوئی نہیں ککھ بھی نہیں دیا پتر بڑھا ہونے لگا ہوں سا پھلدا ہے ان ہتھاں چ زور نہیں رہا اے وال چٹے ہو گئے نے چڑیاں پینیاں شروع ہو گئی نے کدی میں بھی تاڑے یار جواب سب مینوں بھی لگتا ہی کہ میں تے جناب جڑا گل کرے گا میں دو کر چھڑاں گا وچوں پڑھ ککھ بھی نہیں میں بھی وہم سی میرا حضرت جی گئی جوانی حضرت جی یہ سارے دی جانی ہے پتر سونی تے پاک جوانی گزارو میرے بچیو. اور میں کہتا ہوں جو تم یہاں چاہتے ہو اور جو پتر وہ جنت میں ہے سارا کچھ ہو رہے ہیں میرے بچوں آپ کے لیے لیکن ایتھے پاک رہنا ہے ایتھے زنا تو بچنا میرا پتر. اور یہ بڑی روشنی ہے حضرت جی فنوس کی بڑی روشنی ہے. میں نے پڑھا ہے ایک جنت کی حور اگر پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ لے اس کا چہرہ اتنا روشن ہے سورج پھیکا پڑ جائے اس کے چہرے کے نور کے سامنے وہ آپ کے لیے ہے میرے بچیوں. لیکن ایتھے پاک رہنا میرا پتر وہ آپ کے لیے ہے ساری. میں نے پڑھا ہے کتاب میں حضرت حور تو حور رہ گئی یہ جو جنت میں بیوی ہے نا یہ دنیا میں جو مسلمان مومن کی بیوی ہے جب وہ جنت میں جائے گا اس کی بیوی اس کے حوالے کی جائے گی تو جہاں جیسے ادھر شادی پہ تیاری ہوتی ہے نا ادھر بھی اس کو تیار کیا جائے گا لیکن وہ بیوٹی پارلر جنت کا ہوگا وہ تیاری بھی جنتی تیاری ہوگی. لکھا ہے بندے کی بیوی جب جنت میں اس کے سپرد کی جائے گی تو اس کو اتنا حسن و جمال اللہ عطا فرمائیں گے بندہ 40 سال تک میری عمر ابھی 40 سال پوری نہیں ہوئی اتنا عرصہ ہوتا ہے 40 سال یہ میری زبان سے آئیں 40 نکل گئے. لکھا جی 40 سال تک بندہ حیران ہو کے اپنی بیوی کو دیکھتا رہے گا یہ میری بیوی ہے کہ پتر جنت وچ میرے بچیو ایتھے پاک رہنا پینا ہے امتحان ہے ایتھے انہیں آزمانا ہے سانو کدی دے کے اور کدی بن ایک کمرہ امتحان ہے ایتھے نہیں جنت وچ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار وما علینا الا البلاغ المبین.